بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس پروگرام کی پورا ایجنڈا پڑھا بھی، اور جب ہم نے اس کو ترتیب دیا تو پہلی ملاقاتیں بھی ہم نے اس سلسلے میں کی، اور یہ نام بھی پہلی مرتبہ ہی بنو شاہین جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ لوگو بھی پہلی مرتبہ بنا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ سب لوگ جو ہیں وہ ایک اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ فاؤنڈر پارٹیسپینٹس ہیں اس پروگرام کے۔ تو یہ اعزاز آپ سے نہ کوئی چھین سکتا ہے، اور نہ یہ اعزاز کسی اور کو مل سکتا ہے، کیونکہ آج کے بعد اگلا جو بھی پروگرام ہوگا وہ سیکنڈ پروگرام ہوگا، پہلا پروگرام نہیں ہوگا۔ مجھے جب یہ حکم ملا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کہیں جانے کا موقع ملے تو کچھ تھوڑی بہت تیاری کی جائے، اور کوئی موضوع کوئی بات آپ سے ایسی کی جائے جو میرے دل میں ہے، جو میں سمجھتا ہوں، اور یقینی طور پر جو صبح سے لے کر اب تک آپ سن رہے ہیں، اور یہ مشکل ترین وقت ہے کسی بھی مقرر کے لیے اس وقت آپ کو 5-10 منٹ کے لیے متوجہ رکھنا، لیکن کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی بھی بڑی مہربانی کہ اگر آپ صبح کی ٹریننگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ بھی ٹریننگ ہے تو وہ ہمارے ہاں جو میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس ہاؤس جاب کرتے ہیں تو ان سے شروع میں کوئی 48 گھنٹے کام لیتے ہیں۔ میں نے ایک دو سے کہا کہ بھی یہ تو زیادتی ہے ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک ٹریننگ ہے، کیونکہ ساری عمر سے کسی نہ کسی ایمرجنسی سے گزرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ٹریننگ سمجھیں کہ آپ کو 6:10 پر پھر دوبارہ 5-10 منٹ کے لیے کوئی بات سننا پڑے گی۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، ٹریٹس، جو کچھ بھی آپ اپنے متعلق کہہ لیں، اس کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو ہماری انہیریٹڈ ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس کو ہم نے خود ایکوائرڈ کیا ہے، اس کو خود حاصل کیا ہے، خود اس کے لیے اسٹرگل کی ہے اور خود اسے پایا ہے۔ یہ دو الگ الگ میری اور آپ کی پرسنالٹی کے پارٹس ہیں، یا ٹریٹس کے یا کریکٹرسٹکس کے پارٹس ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ میرا آج کا موضوع ہے، اور اس میں سے کون سی امپورٹنٹ ہے یہ موضوع ہے، اور پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بیلنس شیٹ بنا لیجئے اور دیکھیے کہ اس میں ایکوائرڈ اور جو انہیریٹڈ ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور کون کون سی کہاں کہاں فٹ ہوتی ہے اور کیا کیا کام کرتی ہے۔ بہت مختصر وقت میں یہ بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس اور پرسنالٹی کا پارٹ یہ ہے کہ میں کسی کلین کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں جس میں میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے۔ مثلا میں ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ بھی خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والد صاحب بہت نامی گرامی ڈاکٹر تھے، وکیل تھے، یا بہت بڑے شہر تھے، تو آپ ان کے بیٹے یا بیٹی ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں، کسی امیر کے بیٹے ہیں، آپ کسی بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے کسی سرمایہ دار کے بیٹے ہیں، آپ کسی وزیر کبیر اور کسی سیکٹری کے بیٹے ہیں، آپ کسی پیر صاحب کے شاگرد ہیں، آپ کسی خاص علاقے سے رہتے ہیں۔ یہ وہ انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس ہیں جس میں میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، اور ہم اسی کے اوپر بعض کا میں کون ہوں، میں پدرم سلطان ہوں، میرا باپ سلطان تھا، ہوگا اچھی بات ہے۔ اسی ایک انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس کے اوپر کچھ لوگ اپنی زندگی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج بھی یہاں پر اگر ایک شخص آئے اور وہ آ کر یہ کہے کہ میں علامہ اقبال کا پڑپوتا ہوں، اور ہیں اس کے پڑپوتے، تو ہم اس کو کہیں گے او ماشاءاللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، اور ہم اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے، اور ہم اسے تھوڑا سا اسٹیج پہ بٹھائیں گے، کیونکہ یہ علامہ اقبال کا پوتا ہے۔ اگر کوئی آ کر کہے کہ یہ قائد اعظم کے خاندان سے ہے، یا یہ فلاں ایک امیر خاندان سے ہے، یا آج کے کسی وزیر اعظم کی اولاد میں سے ایک بندہ یہاں پر آتا ہے، یا آپ کے سامنے نعمت اللہ خان صاحب کا یہ حال ہے، ان کا بیٹا ہی آ جاتا ہے، تو یہ ایک انہیریٹڈ ہماری پہچان ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک ریکگنیشن ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اسے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ ایک انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ اب دوسرا ہے جس کو آپ نے ایکوائر کیا ہے، جس سے آپ نے حاصل کیا ہے، جس کے لیے آپ نے ڈرائیو کیا ہے، اس کو سنتھسس کیا ہے، وہ ہے آپ کی وہ تعلیم، وہ کوالیفیکیشن، وہ علم، وہ آگہی، وہ شعور،
اور وہ خدمت، وہ کام جو آپ نے اپنی محنت سے کام کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور میں نے اس کو لسٹ، اس کا نام جو ہے وہ میں نے رکھا ہے کہ یہ آپ کے ایکوائرڈ، آپ نے اسے ایکوائر کیا ہے اور یہ آپ کے ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس ہیں اور ایکوائرڈ پہچان ہے. اور وہ پہچان جو ہے وہ آپ کے علم کی وجہ سے ہو سکتی ہے. یہ جتنے لوگوں نے آپ کے سامنے تقریریں کی، ہم ان میں سے کسی کے خاندان کو نہیں جانتے، اور ہم ان کو ہم نے اس لیے نہیں بلایا کہ یہ کسی فلاں 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 کی اولاد ہے. اور آپ بھی کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہوئے یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. ہماری سلیکشن کی بنیاد جو ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے اور ان کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. جتنی بھی انسانی خصوصیات ہیں ہم اس کی بیس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ہماری ایکوائرڈ ہوتی ہے. یہ دو الگ الگ سے لسٹیں ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان لسٹوں کا اثر کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ علامہ اقبال کا کوئی بھائی اور بھی تھا، وہ اسی باپ کی اولاد تھا، شیخ صاحب کی اولاد تھا، اسی ماس کے بطن سے تھا، لیکن ہم نہیں جانتے. اور ہم بہت سارے دنیا کے اور لوگوں کو نہیں جانتے. آپ کو نہیں معلوم کہ غالب کا کوئی بھائی بھی تھا، آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ نعمت اللہ خان صاحب کا کوئی بھائی بھی تھا، یا ڈاکٹر فیض صاحب کا، یا شکور صاحب کا کوئی بھائی بھی ہے، یا ایڈی کا کوئی بھائی بھی تھا، یا جنہوں نے کتابیں کاپیاں لکھی ان کے بھی کوئی خاندان تھا. ہم ان کو نہیں جانتے. میں اور آپ علامہ اقبال کو کیسے جانتے ہیں؟ صرف ان کے کام کی وجہ سے، جو انہوں نے کام کیا ہم اس کی وجہ سے جانتے ہیں. ہم نے نعمت اللہ خان صاحب کا حال کا نام رکھا تو ان کے بھائی کے نام پہ کیوں نہیں رکھ لیا؟ اس لیے کہ دونوں تو ایک ہی خاندان سے، لیکن ہم نے خاندان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا. ہم نے ان ٹریٹس، ان کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جو اس شخص نے اپنی زندگی میں حاصل کی. اور آپ اس کی ایک نہیں، آپ اس کی 20 مثالیں جو ہیں نا وہ لے سکتے ہیں. مجھے بادشاہ کی اولاد ہونے کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. میں اس کے گھر پیدا ہو گیا تو اللہ خیر صلاح میں شہزادہ ہو گیا. لیکن میں نے اگر کوئی چیز جرنیل بننا ہے یا میں نے جنگجو بننا ہے یا جنگ جیتنی ہے تو مجھے چیلنجز ہیں، میرے لیے ایفرٹ ہے اور میری کوشش ہے، اور اس کی بنیاد پر مجھے کوئی بھی مرتبہ اور رتبہ جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ سے زندگی میں چلتی ہیں. اگر میں نے اور آپ نے زندگی اس کریکٹرسٹک پہ گزارنی ہے جو بائی ورچو آف اے پوزیشن ہمیں ملا ہے، میرا تعلق فلاں سے ہے، ٹھیک ہے، میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کریکٹرسٹک ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کریکٹرسٹک ہے، لیکن یہ سب سے کم امپیکٹ والا کریکٹرسٹکس ہے. اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا اور کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا، اور ہم اس کی بنیاد پر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے. ہاں تھوڑی بہت اس کو عزت مل جاتی ہے، وقت پہ کوئی تھوڑا بہت اس کو 2-4 سلام مل جاتے ہیں، لیکن وہ لانگ لاسٹنگ قسم کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی امپیکٹ نہیں چھوڑتا. امپیکٹ وہ چھوڑتا ہے جس نے اکوائر کی ہوتی ہے چیزیں، چیلنجز قبول کیے ہوتے ہیں، آبسٹیکلس کو عبور کیا ہوتا ہے اور محنت اور کوشش کی ہوتی ہے، پھر وہ کسی رتبے اور مرتبے میں پہنچتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا اب یہ ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی اس پرسنالٹی کے دوسرے حصے کا ہی وزن ہے، پہلے حصے کا کوئی وزن نہیں. اگر پہلے حصے کا وزن ہوتا تو اوباما کبھی بھی امریکہ کا صدر نہ بنتا. یہ جو پامیلا ہے اس کا والد جو ہے وہ افریقن ہے اور ماں جو ہے وہ انڈین ہے، اور اس کو گورے اپنا صدر بنا رہے ہیں ٹرمپ کے مقابلے میں. اس کو کبھی نہ بناتے. یہ انڈین ایک شخص یو کے کا جو کہنے کو تو جتنا مرضی کہے کہ ہم باعث نہیں ہیں، لیکن انسان بہرحال باعث ہوتا ہے، اس کو کبھی اپنا وزیر اعظم نہ بناتے. یہاں ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ جو بائی ورچو آف پوزیشن کسی بھی وجہ پر اوپر اٹھ کر آ جاتے ہیں، وہ پھر کسی نہ کسی دن بہت جگہ سے بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور دیر تک نہیں رہ سکتے. والد کی سیٹ کو وہی سنبھال سکتا ہے جو اس قابل ہے. اس وجہ سے یہ زندگی کے اندر
جو رب نے اپنے بائی ورچوئل پوزیشن ہے، آپ سید خاندان سے ہیں، جٹ خاندان سے ہیں، کسی بڑے کی اولاد ہے، کسی پیر صاحب کی اولاد ہے، کسی آپ کے خاندان میں کوئی بہت بڑا تھا، آپ کا علاقہ بہت اچھا تھا، تو یہ پوزیشن ٹھیک ہے، اس سے کوئی نفی نہیں ہے، لیکن یہ کام آنے والی نہیں ہے، کام آئے گی بھی تو بہت ٹیمپریری ہوگی، اور اصل ہے وہ آپ نے ایکوائر کیا۔ اب آپ لسٹ بنائیے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ایک لسٹ بنائیے کہ میرے کیا کریکٹرسٹکس، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ لکھیں میرے ایکوائر کیا ہیں، میرے بائی ورچو بائی پوزیشن اور جسٹ بائی چانس جو ہے وہ کیا ہے۔ میرا یہ خاندان ہے، یہ میرا ہے، اور میری یہ تعلیم ہے، یہ میری ڈگری ہے، یہ میرے کورسز ہیں، یہ میری اچیومنٹس ہیں، یہ میرے ٹارگٹس ہیں، یہ میں نے آج تک اپنے اچیومنٹس کیے ہیں، اور میں اس وجہ سے پہچانا جاتا ہوں۔ آپ یہ لسٹ بنائیں اور اس کو بناتے رہیں، اور یہ لسٹ بنا کر اپنے رکھ لیں سامنے، اور پھر یہ دیکھیں کہ چیز وہی کام آپ کی آئے گی جس کو آپ نے ایکوائر کیا ہوتا ہے۔ آج آپ نے ٹریننگ لی ہے تو آپ کی ٹریننگ کے وقت ہم نے کسی شخص سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی انہیریٹڈ کوئی اسٹیٹس کیا تھا، کسی سے نہیں پوچھا۔ نہ یہ سلیکشن کا معیار تھا کہ کون کسی کی اولاد ہے تو اس کو بلانا ہے، کون کس قبیلے سے ہے اس کو بلانا ہے۔ معیار ایک ہی تھا کہ کس نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ، خدمت کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کیا ہے۔ تو خواتین حضرات، میں یہی ایک مختصر بات آپ کے ساتھ جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ ایک بیلنس شیٹ ہے، اور اس بیلنس شیٹ کے اندر جس کا پلڑا ایکوائر میں بھاری ہے وہی دنیا میں جانا جاتا ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نہیں پدرم سلطان بود تو نہ سلطان ہے نہ وہ پدرم ہے، اب تو میں اور آپ ہیں، اور مجھے اور آپ بھی کوئی کام کرنا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ آپ کا بائی ورچو اسٹیٹس کسی جگہ پہ آپ کا دروازہ تو کھل جائے آپ کے لیے، لیکن اس کے لیے اس کے بعد کوئی آپ کی ریکگنیشن ہو، کوئی آپ کو یاد رکھے، کوئی آپ کی بات کرے، کوئی نام آپ کی تختی لگے، کوئی خال کا نام آپ پر ہو، اور کوئی کتابوں میں آپ کی کہانی لکھی جائے، اور یا اپنے آپ کو سیٹسفیکشن ہو جو اصل خدمت کا کام ہے اور جس کا اصل مقصد ہے، تو پھر آپ یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی بیلنس شیٹ میں اس چیز کو بڑھاتے رہنا چاہیے کہ یہ میری چیز بڑھے گی تو ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر ہم آخری بات، اگر ہم سمپل انہیریٹنس پہ چلے جائیں نا تو کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے، خلیق صاحب بھی اس کے لوگوں ہے، آپ بھی ہم مسلمان ہیں، دی بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ کہہ سکتے ہیں نا، دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ مسلمان۔ اور آج ہمارے گھر کے اندر آ کر وہ آئے اور ہمارے ہی ایک بہت بڑے بندے کو ہمارے ہی اسلامی ملک کے اندر سرکاری مہمان کو مار کر چلے گئے، ہمارے ہی اس ملک میں اپنے دشمن کو اس جگہ سے مار کر لے گئے جہاں پر ایک وقت میں کئی ہزار ہمارے جوان بندوقوں سمیت بیٹھے ہوتے ہیں۔ 22 ممالک کے اندر جو دنیا میں ٹی بی کے سب سے زیادہ جہاں پہ ٹی بی ہے، صبح میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں 6واں نمبر پاکستان کا ہے، اور اگر انڈیکس دیکھ لیں تو نیچے سے شاید ہی ہم سے کوئی نیچے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں فیصلہ اس بات پر نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا ہوں، فیصلہ اس بات پر ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر تو پیدا ہوں، کیا میں مسلمان بھی ہوں اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہوں؟ میری وہ بیلنس شیٹ کہاں ہے؟ اگر وہ بیلنس شیٹ نہیں ہے تو آپ کو آپ کا کوئی بھی کوئی تعلق، کوئی نسبت جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ترقی نہیں دے سکتی۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، یہی میری سوچ ہے، یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں، شام کو جائیں، لسٹ ضرور بنائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔